ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو، اب یہ ایمان جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے، اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا، اس میں اب پھل لگے گا۔ اس پھل سے وہ بات اب آگے بڑھے گی، وہ ہے تواصی بالحق۔ جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، اسی کا نام تواصی بالحق ہے۔ ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری شے تواصی بالحق۔ تواصی کس سے بنا؟ وصیت سے۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا، وصیت ہم سب جانتے ہیں۔ وصیت کوئی کسی کو کسی کی بھلائی کے لیے تاکیداً کوئی بات کہنا وصیت ہے۔ اردو میں وصیت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو لکھے یا کہہ کر جائے وہ وصیت ہے، عربی میں وہ بھی وصیت ہے، اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاکید کے ساتھ تو اسے بھی وصیت کہتے ہیں۔ اور اس میں باب تفاعل میں تواصی بن گیا۔ تفاعل میں آ کر کسی چیز میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بہت وصیت کرنا، تاکید سے وصیت کرنا، زور شور سے کرنا، پورا زور لگا کر کرنا۔ اور وصیت کس چیز کی ہے؟ حق کی۔ تواصی بالحق۔ حق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہیں۔ ہر وہ شے جو بالفعل موجود ہو حق ہے، جو موجود نہ ہو، خامخواہ محسوس ہو رہی ہو کہ ہے، حقیقت میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ مثال کے طور پر سراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے نہیں، وہ باطل کہلائے گا۔ نظر تو آ رہا ہے پانی، حقیقتاً نہیں ہے۔ جو شے فی الواقع موجود ہو وہ حق، جو شے عقلاً مسلم ہو وہ حق، جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق۔ پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے۔ اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو مطابق واقعہ ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو اخلاق کا تقاضا ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا کہ جو معقول ہو، ان تمام چیزوں کا نام تواصی بالحق ہوگا۔ اور یہ تواصی بالحق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب جیسے وہ آم میں، آم کا پھل میں گٹھلی ہے جس سے اور درخت لگے گا، ایسے ہی جب آپ وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو گویا کہ اسی بات کو، وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے، اس کے اندر بھی عمل صالح کی بہار آ جائے۔ پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، جیسے حضور نے دعوت دی، 4 ایمان لے آئے، ابو بکر، خدیجہ، علی، زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب 1 سے 4 جمع ہو کر 5 طاقت بڑھ گئی۔ اب حضرت ابو بکر لگ گئے اسی کام میں، لہذا شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو اس کو یاد رکھیے، یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے۔ چوٹی کے جو 10 صحابہ ہیں 10 مبشرہ، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ عثمان کو تبلیغ کس نے کی؟ ابو بکر نے۔ وہ سعید ابن زید جن کا تعارف کرا چکا ہوں، زید کے بیٹے سعید، جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک، ان کو کس نے دعوت دی؟ ابو بکر نے۔ طلحہ کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ عبد الرحمن ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ یہ بہت بڑا باب ہے، یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے، ان کی آئے اہم پہلو ہے۔ اس کو آپ لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے 10 صحابہ میں سے 6 جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ اب ہو رہا نا چراغ سے چراغ روشن،
تو تواصی بالحق کا یہ رشتہ ہے